کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو دعا کرو دعا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ ہم مسلسل انتظار امام مہدی پر پروگرام کر رہے ہیں۔ منتظر ٹی وی کی جانب سے یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ ایک موضوع کو آپ سماعت فرما رہے ہیں تمام ناظرین۔ تمہیدی طور پر یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں اس لیے محفوظ کروائی جا رہی ہیں کہ آگے چل کر جب ہم امام مہدی کا ظہور اور ظہور کے بعد آپ کی حکومت کے زمانے کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں، تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ قرآن حدیث یعنی کہ پیغمبر اسلام کے ارشادات جو امام مہدی کے بارے میں ہیں ان سب کو ہم یاد کر لیں کہ آپ کے آمد سے پہلے دنیا میں کیا کیا ہوگا اور وہ کیا نشانیاں ہیں جس سے ہم یہ پہچانیں گے کہ اب امام مہدی کا ظہور قریب ہوتا جا رہا ہے یا قریب ہو گیا ہے۔ کچھ وہ پیشین گوئیاں ہیں کہ جو حتمی ہیں، ہو کر رہیں گی اور وہ مقدر بن چکی ہیں انسانوں کا کہ ایسا ہوگا۔ کچھ پیشین گوئیاں ایسی ہیں کہ جو اس شرط پر بتا دی گئی ہیں کہ اگر تم نے اللہ اور رسول کو سچے دل سے مانا اور تم نے دین پر پختہ ترین عمل کیا تو بہت سی مصیبتیں تمہاری اللہ ٹال بھی سکتا ہے، اس کو ہٹا بھی سکتا ہے، تم کو اللہ پریشانیوں سے بچا بھی سکتا ہے۔ تو کچھ تو وہ ہیں پیشین گوئیاں جنہیں ہم اگر چاہیں تو اپنے ہاتھ سے، اپنی سوچ و فکر سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، لیکن انسان ہے کہ وہ عمل کرنے پر تیار ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ہم زمین پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہے مسلمانوں کی خونریزی۔ وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم کی امت پر کتنا ظلم کیا جا رہا ہے، اور تمام ملک آپ دیکھیں کہ اسلامی ملک جن کی تعداد 56-57 ہے اور اس میں سے مضبوط ملک بھی ہیں، دولت مند ملک بھی ہیں، لیکن سب مل کر بھی ظلم کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سوچنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ خود ہی اس ظلم میں ملوث ہو گئے ہیں۔ ایک ملک دوسرے ملک کے بچوں کو مارے دے رہا ہے اور انسانوں کو قتل کر رہا ہے، خونریزی ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آمد مہدی کی نشانیاں ہیں۔ بس سمجھ جائیے آپ کہ جب انصاف نہ ملے تو کوئی تو انصاف کرنے والا ہوگا۔ ہم اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کر، مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کر۔ تو یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا یہی ہے کہ پھر اللہ آپ کی دعا سن لے گا اور اس انسان کو بھیج دے گا جس کا نام امام مہدی ہے، اور وہ پھر پوری امت کی مدد کرے گا۔ وہ لوگ جو سچے دل سے اللہ پر ایمان لائے، جو سچے دل سے نبی پاک پر ایمان لائے اور جو دین پر چلتے رہے، امام مہدی ان کو اپنے لشکر میں لے لیں گے، وہ امام مہدی کے ساتھ ہوں گے۔ اب بہت سے لوگ اگر امام مہدی کو نہیں مانیں گے اور ان کے وجود کا ہی انکار کر دیں گے
تو آپ یہ بتائیے کہ امام مہدی پھر ان کو اپنے ساتھ کیوں لیں گے جب تک کہ وہ امام مہدی کے سامنے توبہ نہیں کریں گے اور ہاتھ جوڑ کر یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا غلط عقیدہ تھا، ہماری سوچ غلط تھی، ہم کو یقین نہیں تھا کہ آپ آئیں گے، لیکن اب آپ آ گئے ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ رحمت للعالمین کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں، اور رسول اللہ نے حدیثوں میں ان کو اپنا بیٹا کہا ہے، فرزند کہا ہے۔ نواسہ مثل اولاد کے ہوتا ہے، آپ نے فرمایا وہ میری بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ نسل فاطمہ کا جو احترام ہے اس کو بھی تو واجب کیا ہے نا رسول اللہ نے، اور مودت کا اعلان کیا ہے، اور حسن اور حسین کو اپنا بیٹا کہا ہے، فرزند کہا ہے۔ اس لحاظ سے امام مہدی بھی فرزند رسول ہیں، نائب رسول ہیں۔ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی تھی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر ایک اپنا خلیفہ یعنی خلف یعنی اپنا نائب نیکسٹ یعنی میرے بعد، فوراً میرے بعد، بیچ میں کوئی نہیں، میں ہوں اور وہ ہے، اس کو میں زمین پر بھیج رہا ہوں۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ عرض، کرۂ عرض یعنی زمین کا پورا گولا، اس پر جو کچھ بھی ہے عرض پر، اس کے مالک حضرت آدم ہیں، مالک ہیں وہ۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے کوئی زمین کا مالک نہیں ہے۔ اب اگر لوگ اپنے اپنے ملک بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور سرحدیں کھینچ دی ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، یہ تمہارا ملک ہے، ہم اس ملک کے مالک ہیں، تو اللہ کہتا ہے ملک کا مالک تو میں ہوں، زمین تو میری ہے۔ پھر کیسے انسان یہ کہتا ہے کہ یہ ملک اور یہ زمین میری ہے؟ نہیں، میں نے زمین میری ہے، سلطنت میری ہے، اللہ کہتا ہے حکومت میری ہے، اور اس کا مالک بنا کر میں آدم کو بھیج رہا ہوں۔ اب آدم سے لے کر خاتم تک جس پیغمبر کو اللہ کہہ دے کہ یہ میرا ہادی ہے، وہ ہادی ہوگا، اور جو خود ساختہ ہو، خود سے بن جائے بادشاہ، جیسے نمرود نے اعلان کیا زمین کا مالک میں ہوں، شداد نے کہا زمین کا مالک میں ہوں، فرعون نے کہا زمین کا مالک میں ہوں، وہ کیسے ہو سکتا ہے زمین کا مالک؟ وہ تو غاصب ہے، اس نے تو چھینا ہے، پیغمبروں کے حق کو چھین لیا ہے۔ ہر پیغمبر اپنے دور میں زمین کا مالک ہے۔ ختمی مرتبہ اپنے دور میں زمین کے مالک تھے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ زمین پیغمبروں کے نام لکھ دی گئی ہے، کسی انسان کی زمین نہیں ہے۔ اب اگر پیغمبر یہ کہہ دیں کہ میرے بعد امامت ہے اور اس زمین کے مالک امام ہوں گے، تو پیغمبر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جن انسانوں نے زمین پر اپنے مکان بنا لیے وہ زمین ان کی ہے، وہ رہیں، بالکل رہیں وہ، لیکن اللہ رسول سے انکار تو نہ کریں، تب جا کے وہ زمین ان پر حلال ہوگی۔ اور اگر وہ دین کا ہی انکار کر دیں گے، اللہ کا انکار کر دیں گے اور پیغمبر کا اعلان، تو پھر اس زمین پر ان کے حقوق نہیں رہیں گے، وہ غاصب کہلائیں گے، وہ ڈاکو کہلائیں گے، انہوں نے زمین کو چھینا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ زمین امام کی ہے، اور ہم آپ کو آنے والی تقریروں میں یہ بات بتاتے رہیں گے کہ زمین وقت کے امام کی کس طرح ہوتی ہے۔ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا